اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایتی چہل و ششم، 46ویں حکایت۔ کون سی؟ بادشاہ بر دشمن فوج فرستاد، فوج شکست یافت۔ ایک بادشاہ دشمن پر فوج بھیجا، وہ فوج شکست پایا۔ بولیے، ایک بادشاہ دشمن پر فوج بھیجا، وہ فوج شکست پایا، یعنی ہار گیا۔ شخص جلد نزد بادشاہ آمدہ خبر رسانید کہ فوج شما فتح یافت۔ ایک آدمی جلدی سے بادشاہ کے قریب آیا، خبر پہنچایا کہ تمہارا فوج کامیاب ہو گیا، تمہارا فوج فتح پایا، کامیابی پایا۔ بادشاہ بسیار خوشنود گردید و بعد از 2 روز خبر ہزیمت یافت۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور 2 دن کے بعد ہارنے کی خبر پایا۔ 2 دن کے بعد ہارنے کی خبر پایا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ہو جائے گا نا۔ بادشاہ برآں شخص سیاست کردن خواست، بادشاہ اس آدمی پر سزا کرنا چاہا۔ بادشاہ اس شخص پر، اس آدمی پر سزا کرنا چاہا۔ عرض کرد اے خداوند لائق سیاست نیستم، زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم۔ عرض کیا اے آقا، اے مالک، سزا کا لائق میں نہیں ہوں، سزا کا لائق میں، کیونکہ 2 دن آپ کو خوش کیا ہوں۔ 2 دن آپ کو، ارے بھائی ہار گیا نا، اس کا فوج ہار گیا۔ اگر اسی دن ہارنے کی خبر ملتی، بادشاہ غمگین ہو جاتا۔ وہ آدمی جلدی آ کر جیتنے کی خبر دے دیا، بادشاہ 2 دن تک خوش رہا کہ چلو میرے فوج کامیاب ہو گئے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ کہا کہ آقا میں سزا کا لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں نے 2 دن آپ کو خوش کیا ہے۔ تو چرا مارا ناخوش، تو مجھ کو، تو چرا، تو کیوں مارا ہم کو ناخوش۔ آگے کیا لکھا ہے، صفحہ پلٹی۔ می کنی، تو ہم کو کیوں ناخوش کرتا ہے۔ بادشاہی لطیفہ را پسندید و او را انعام فرمود۔ بادشاہ اس لطیفہ کو پسند کیا اور اس کو انعام فرمایا، انعام دیا، انعام عطا کیا۔ کہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہ، کم سے کم 2 دن تو میں خوش رہا، ورنہ اسی وقت سن لیتا ہارنے کی خبر تو غمگین ہو جاتا۔ انعام دے دیا۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ حکایت چہل و ہفتم، 47ویں حکایت۔ بخیل دوست را گفت 1000 روپیہ نزد منست، می خواهم که این روپیہ ہارا بیرون از شہر مدفون کنم و سوائے تو با کسی این راز نہ گویم۔ دھیان سے سنیے گا۔ ایک بخیل ایک دوست کو کہا، بخیل دوست را گفت، ایک بخیل نے ایک دوست کو کہا 1000 روپیہ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان روپیوں کو، روپیہ ہارا ہو گیا نا، تو جمع ہو گیا، اب
ان روپیوں کو شہر کے باہر مدفون کروں. 1000 روپیہ ہے, کوئی چرا نہ لے, شہر سے باہر دفن کر دوں گا, وہیں پہ محفوظ رہے گا. ان روپیوں کو شہر کے باہر مدفون. ارے بھائی آج نا آپ لوگ مالدار گھرانے میں ہیں, غریب لوگوں کے لیے تو 1000 بہت ہو گیا. آپ لوگ تو 1000 لے جائیں مارکیٹ تو پتہ بھی نہ چلے کہ کدھر چلا گیا, آلو پوری میں اور یہ پوری میں. لیکن 1000 روپیہ اس دور میں بہت مہنگا اور بہت بھاری رقم شمار کیا جاتا تھا. کیا بولا اس نے؟ میں چاہتا ہوں ان روپیوں کو شہر کے باہر مدفون کروں, وہ سوائے تو باکسے, اور تیرے سوا کسی کو یہ راز میں نہ کہوں. تیرے سوا کسی سے یا کسی کو یہ راز نہ کو, بس آپ اور ہم جانے دوست, کوئی تیسرا نہ جانے. القصہ ہر 2 کساں بیرون شہر رفتہ, زیر درخت نقد مذکور را دفن کردن. القصہ مختصر یہ قصہ, یہ حکایت یہ کہ دونوں شخص شہر سے باہر جا کر ایک درخت کے نیچے مذکور نقد کو دفن کر دیے. مذکورہ نقد سمجھے, جس پیسے کی بات ہوئی, جن پیسوں کا تذکرہ ہوا, ان پیسوں کو دفن کر دیے. بعد چند روز بخیل تنہا زیر آ درخت رفت, و از نقد ہیچ نشان نیافتہ باخود گفت. چند دن کے بخیل اکیلے اس درخت کے نیچے گیا. وز نقد ہیچ نشان نیافتہ, اور پیسے کی کوئی نشانی نہیں پایا. پیسے کی یعنی پیسہ کا نام و نشان نہیں, وہاں پہ پیسہ وہاں سے ہضم ہو گیا, ختم ہو گیا ہے. وز نقد ہیچ نشان نیافتہ, اور روپے پیسے کی کوئی نشانی نہیں پایا یا نہ پا کر باخود گفت, اپنے سے کہا. کیا ترجمہ کریں گے؟ چند دنوں بعد بخیل تنہا اس درخت کے نیچے گیا اور روپے پیسے کی کوئی نشانی نہ پا کر اپنے سے کہا, یعنی اپنے دل میں کہا کہ سوائے دوست کسے نہ برداشت, اس دوست کے علاوہ کوئی شخص نہیں لے گیا ہے. اس دوست کے علاوہ کوئی شخص نہیں لے گیا ہے. لیکن اگر ازو پرسم ہرگز اقرار نہ خواہد کر, لیکن اگر اس سے میں پوچھوں ہرگز اقرار نہیں کرے گا. لیکن اگر ازو پرسم, اس سے میں پوچھوں ہرگز اقرار نہ خواہد کر, ہرگز اقرار نہیں کرے گا. پس بخانہ او رفت و گفت, پھر اس کے گھر جا کر کہا, پھر اس کے گھر گیا اور کہا, بسیار نقد بدست من آمدہ است, بہت پیسے میرے ہاتھ آئے ہیں, بہت پیسے میرے ہاتھ آئے ہیں. ترجمہ ہو جائے گا نا؟ می خام کی ہما جا نہم, میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ رکھ دوں. میں چاہتا ہوں, بخیل اس آدمی کے گھر گیا, اپنے دوست کے گھر, کہا کہ آج مجھے بہت روپے پیسے حاصل ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان روپیوں کو بھی اسی جگہ لے جا کے رکھ دوں. پس اگر فردا بیائی باہم برو یم, پس اگر آئندہ کل تو آئے گا تو دونوں مل کر جائیں گے, دونوں مل کر. ترجمہ ہوا, پس اگر فردا بیائی باہم برویم, اگر آئندہ کل تو آئے گا تو ساتھ ساتھ چلیں گے, ساتھ ساتھ جائیں گے.
دوست مذکور بطمع نقد بسیار نقد را آجا باز نہاد و بخیل روز دیگر آجا تنہا بررفت نقد خود یافت و حکمت خود را پسندید. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. دوست مذکور زیادہ روپے کی لالچ میں کیا بولیں گے؟ دوست مذکور زیادہ روپے کی لالچ میں ان روپیوں کو، ان نقد کو اس جگہ پھر سے رکھ دیا. نقد را اس روپے کو آجا اس جگہ باز پھر سے نہاد رکھ دیا. وہ بخیل روزے دیگر اور بخیل دوسرے دن اس جگہ تنہا گیا. نقد خود یافت اپنا روپیہ پا لیا. وہ حکمت خود را پسندید اور اپنی حکمت کو پسند کیا. وہ بعض بار دوستہ اعتماد نہ کر پھر دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں کیا. پھر دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہ کیا، بھروسہ. صحیح بات ہے. چور اگر چوری کر لے گا، بھلے اپنا ہی دوست ہو، اس کو آپ پوچھنے جائیں گے وہ انکار کر جائے گا. تو اس طرح کا حربہ استعمال کیا، اپنا مال بھی پا لیا، کام بھی بن گیا. ہو گیا ماشاءاللہ. سبق یہیں تک رہنے دیں. سبق بھی یاد کیجئے، آموختہ بھی یاد کیجئے، مجھ گنہگار کو دعائے خیر میں یاد کیجئے. اللہ حافظ. خدا حافظ.